کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ کیسے بنا دیا، جبکہ یزید یہ بہت زیادہ افضل نہیں تھا، اس سے زیادہ فضیلت والے صحابہ کرام موجود تھے، حسین رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، کسی اور کو بنایا جا سکتا تھا، لیکن یزید کو خلیفہ کیوں بنا دیا، یعنی ولی عہد میرے بعد خلیفہ بنے گا، اس کو کیوں نامزد کر دیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ یہ ایک اعتراض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خلافت کی جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ صرف فضیلت دیکھ کر نہیں، فضیلت بھی دیکھی جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ اہلیت دیکھی جائے، کہ وہ شخصیت جس کو ہم خلیفہ بنا رہے ہیں، وہ شخصیت اس مقام پر بیٹھنے کے بعد اس ذمہ داری کو نبھا سکتی کہ نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ خلافت تو جانے دیجئے، خود اپنے زمانے میں دیکھ لیجئے، ایک چھوٹی سی مسجد 4 اینٹ کی مسجد بنتی ہے، اس کا ایک صدر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ صدر بنانے کے لیے کس کو چنتے ہیں؟ جو رات کا زاہد ہو، تہجد گزار ہو۔ اب دیکھیے ممبئی میں اتنی ساری مسجدیں ہیں، آپ ساری مسجدوں کے کمیٹیوں کی لسٹ لائیے اور دیکھیے ان کا صدر کون ہے، سیکریٹری کون ہے، خزانچی کون ہے، اور آپ اسی محلے میں سرچ کیجئے کہ کیا اس محلے میں سب سے بڑا نیک یہی ہے جس کو صدر بنایا گیا، سب سے بڑا نیک یہی ہے جس کو خزانچی بنایا گیا۔ یہ پورے بامبے کا آپ جو ہے، پورے بامبے میں آپ گھومیے، ہر مسجد کی لسٹ نکالیے اور دیکھیے کس کو صدر بنایا جا رہا ہے، کس کو بنایا جا رہا ہے؟ جو بہت زیادہ 5 وقتہ نمازی ہے، جو بہت زیادہ نیک ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہے، کرتا پاجامہ پہنتا ہے، کس کو بناتے ہیں؟ قرآن کا حافظ ہے، کس کو بناتے ہیں؟ بھائی اس کو بناتے ہیں جو مسجد کو سنبھال سکے، اس کو تو بناتے ہیں۔ مسجد کی ٹرسٹیوں میں ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے جو مسجد کو سنبھال سکیں، کل کو کوئی آفت آئے، کوئی بات آئے، کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے یا کسی قانونی اعتبار سے کوئی دشواری آئے تو یہ لوگ اس کو ڈیل کر سکیں، سنبھال کر سکیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو چنا جاتا نا، جبکہ مسجد یہ کون سی جگہ ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے، اس سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں، دنیا کی سب سے مقدس جگہ۔ اس جگہ کے انتظام کو سنبھالنے کے لیے آج ہم کسی کو چنتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بہت بڑا متقی ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ مسئلہ حکومت کا بھی ہے کہ آپ کسی افضل ترین شخص کو حاکم بنا بھی دیں، وہ شخص اس ذمہ داری کو نہ نبھا سکے تو فائدہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ اس شخص کی کوئی کمزوری ہو، یعنی اگر ایک آدمی حکومت کے معاملے میں کسی ذمہ داری کو نبھا نہیں سکتا، اس کا مطلب نہیں کہ وہ ذاتی طور پر کوئی کمزوری رکھتا ہے، بلکہ کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، خارجی بھی داخلی بھی، داخلی وجہ بھی ہو سکتی ہے، خارجی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جو چنا، وہ اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا ہے اور میں ان کو خلیفہ بنا دیتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے کہ امت میں کتنا خون خرابہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ پہلے سے طے کر دیں اور ایک ایسے آدمی کو طے کریں جس کو سپورٹ مل سکے اور جو اس ذمہ داری کو سنبھال سکے۔ یزید کے اندر 2 خوبی ہے، ایک تو یہ کہ یزید حکومتی معاملات میں تجربہ کار ہے، یعنی وہ ایک ایسے گھرانے کا فرد ہے جو گھرانہ نہ صرف اسلام آنے کے بعد بلکہ اسلام سے پہلے ہی حکومت کرتے چلا آ رہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھیے آپ کتنی لمبی مدت تک حکومت کرنے کا ایک تجربہ ہے۔ ان کے والد ابو سفیان وہ بھی مکہ میں حکومت کر چکے ہیں۔ یہ پورا جو خاندان ہے نا، یہ پورا خاندان حکومت کرتے آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی ایسے خاندان میں پیدا ہوگا اس کی سوچ کیا ہوگی، اس کا دماغ کس طرح کام کرے گا، جس کے باپ دادا حکومت کرتے آئے ہوئے ہیں، تو اس کو جو تجربہ، جو ایکسپیرینس ہوگا وہ کس کے پاس ہوگا بتاؤ آپ۔ یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو اس سے پہلے اختلاف ہو چکے تھے صحابہ کرام میں، اس اختلاف کے بعد بنو امیہ یہ سب سے زیادہ اثر رکھتے تھے حکومت کو چلانے میں یا حکومت کو گرانے میں، کسی بھی معاملے میں۔ وہ چاہتے تو حکومت چلتی، وہ چاہتے تو حکومت کمزور بھی پڑ سکتی تھی۔ تو بنو امیہ بہت ہی پاورفل تھے، اور بنو امیہ اس سے پہلے دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد ان لوگوں میں سے اکثریت کا اعتماد اٹھ گیا دوسروں پر۔ تو ابن خلدون نے لکھا ہے مقدمہ میں کہ یزید کو خلیفہ بنانے کے پیچھے یہ چیز بھی
پیش نظر تھی کہ اگر کسی غیر اموی کو بنا دیتے تو اس کو سپورٹ نہیں مل پاتا. یزید ہے تو بنو امیہ میں سے ہے, تو یہ جو پورا گروہ ہے مسلمانوں کا ان کا سپورٹ کرے گا. لیکن اگر بنو امیہ میں سے چھوڑ کے کسی اور کو بنا دیں گے تو لوگ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. آپ حسین رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں, انہی کو دیکھ لیں. عراق میں گئے, کوفہ میں گئے, اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ خلیفہ بنے, حاکم بنے. حالانکہ حسین رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے, لیکن وہ چاہتے تھے, وہ ان کو آفر دے رہے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ان لوگوں نے ساتھ دیا؟ حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا. کتنی افضل ترین شخصیت تھی, لیکن سپورٹ کتنا تھا بتاؤ. کوفہ میں آپ شہید کر دیے گئے, جبکہ کوفہ کتنی بڑی آبادی ہے, اور یہ لوگ ہمیشہ دم بھرتے ہیں کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کو چاہنے والے ہیں, لیکن سپورٹ کیا نہیں کیا. ادھر آپ یزید کو دیکھ لو, جہاں بھی آواز نکال دیا سب کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ میں. کہیں پہ شکست کھایا یزید نے؟ آپ بتائیے, کہیں کمزور پڑا وہ؟ نہیں پڑا, کیونکہ پوری قوم اس کے ساتھ میں ہے, پوری طاقت اس کے ساتھ ہے. یہ طاقت ہوتے ہوئے وہ کہیں پہ بھی وار کرتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کا. تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے. تو یہ دو چیزیں تھیں یزید کے اندر, ایک تو خاندانی طور پہ اس کا تجربہ تھا, اور دوسرا اس کو سپورٹ حاصل تھا. ان دو چیزوں کی بنیاد پر وہ اس بات کا حقدار تھا کہ اسے بنا دیا جائے, اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہی دو چیزیں دیکھ کر اس کو بنایا. باقی یہ سب مقصد نہیں تھا کہ اپنا بیٹا ہے حکومت اس میں, یہ سب بیکار کی بات ہے.